جو آدمی سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ اپنے ہی ذاتی فائدے کے لیے چلا، اور جو بھٹکا تو اس کے بھٹکنے کا خمیازہ بھی اس کو بھگتنا پڑے گا۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں۔ مثلاً اگر کوئی آدمی چوری کر لیتا ہے تو چوری میں جب پکڑا جائے گا نا تو اس کو پھر سزا ملے گی، اور اس کا خمیازہ یعنی کہ وہ خود ہی بھگتے گا۔ اور اگر کوئی آدمی چوری نہیں کرتا، اچھے مال کرتا ہے، اچھا اخلاق، اچھا کردار، الرٹ رہتا ہے، تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا۔ یہ تھوڑی ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھے کام کر رہا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑی دولت مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوشی مل رہی ہے، وہ امیر ہو رہا ہے، وہ انسانوں سے پیسے دولت کا بھوکا ہے۔ تو انسان اگر صحیح طرح سے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بلڈنگیں بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اگر کوئی اچھا کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اس کی نسلوں کو ہوگا۔ اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کا خمیازہ، نقصان وہ بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ اگر کچھ لوگ، برے لوگ جو ہیں، وہ دنیا میں سارا کچھ کما رہے ہیں، عیش میں ہیں، پاور میں ہیں، تو ہمیشہ انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے۔ تو ہر کوئی بھی برا عمل کرے گا، جو بھی برا عمل کرے گا تو وہ پھر اس کو آسانی رہے گی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی آدمی دوسرے کے بارے گناہ کو اپنے اوپر نہیں لے گا۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ گناہ کسی نے کیا، پکڑا کوئی گیا۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں جس نے جو گناہ کیا ہوگا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اگر کوئی آدمی نادانی سے برا کام کرے اور پھر توبہ کرے تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگر برا کام ہو جاتا ہے یا جب بھی آپ برا کام کرتے ہیں بعد میں توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بخش دیتی ہے، گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے کوئی بھی برا کام ہوا، کوئی غلطی ہوئی تو اس سے معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کو بخش دے گی، آپ کے گناہ معاف کر دے گی۔ اب برا کام جو ہے، اس سے مراد یہی نہیں ہے کہ صرف آپ نے نماز روزہ ہے یا کوئی اور برے کام جو ہے، اگر آپ نماز روزے سے اجتناب کرتے ہیں یہ برا کام ہے، نماز روزہ نعوذ باللہ برا کام نہیں ہے۔ یا اگر آپ دھوکہ فراڈ کر دیتے ہیں، آپ سے خدا نخواستہ کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے، کوئی بڑا جرم ہو جاتا ہے، تو یہ برے کام جو ہیں غیر دانستہ طور پہ ہو گیا، تو لیکن اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا، لیکن دنیا والے پھر معاف نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی بڑا کرائم کر لیا، بڑا جرم کر لیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چونکہ اللہ نے معاف کر سکتا ہے میں نے توبہ کر لیتا ہوں تو اب دنیا والے بھی معاف کر دیں۔ دنیا میں جس کا آپ نے جس کے ساتھ کیا ہے اس کی سزا جزا جو ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گی۔ جو آدمی وعدہ کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آج کل ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ جی وعدہ جو ہے وہ کر لو جو مرضی ہے، لیکن آگے جو ہے وہ مکر جاؤ، اور اس کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے، سیاست سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے دیندار لوگ بڑے بڑی داڑھیاں رکھی ہوتی ہیں، بڑی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن وعدہ جو ہے اس سے کئی مکرنے والے ہوتے ہیں، بات سے پھر جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں اقرار نامے کر کے بڑا جو ہے جی لکھ لکھا کر کے پھر مکر جاتے ہیں۔ تو برے انسان، مکرنے والے انسان، جو وعدہ خلافی کرنے والے انسان، ان کا بھروسہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور بار بار ان کے اوپر بھروسہ کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا آدمی کی ججمنٹ کر لیں کہ بات کا پکا ہے یا نہیں پکا۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکے رہتے ہیں، بڑی باتوں پہ مکر جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنی ہر صورت میں اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، قدموں پہ رہیں، اپنے حق کو حاصل کرنا اس کے لیے خود کو طاقتور بنائیں، اپنا بیسٹ کرتے رہیں۔